ان سے میرے 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال، اگر برقع پہننا یا نقاب کرنا اسلام کی انٹیگرل ایسینشل پریکٹس ہے تو قرآن میں ایک بھی ورس دکھائی جائے جو نقاب یا برقعے کی بات کرتی ہے۔ میں الیاس شرف الدین سلیو آف اللہ RSS کے دلالوں خاص طور پر صبحی خان یا دوسرے ان کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ 4 سوال کرناٹکا کے حجاب رو پر حجاب کے مسئلے پر اس نے کیے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، صبحی خان اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھیں گے ترجمے سے سورہ نور چیپٹر 24 ورس 31 اور سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 59، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ایمان والی عورتوں کے لیے کہ جب باہر جائیں تو جلابہن اپنے اوپر چادریں ڈال لیں۔ پتا چلا کہ جبھی بھی لڑکیاں باہر جائے گی تو اپنے اوپر چادر ڈال لے گی، عورتیں باہر جائے گی چادر ڈال لے گی، اسے حجاب کہتے ہیں، اپنے آپ کو کور کر لینا۔ اور دوسری بات، رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 33 میں بھی یہی حکم ہے کہ جب ہندو لڑکیاں باہر جائے تو اپنے آپ پر چادریں ڈال لیں۔ RSS BJP والے نہ ہندو ہے نہ ہندوستانی، ویسے ہی صبحی خان تم بھی نہ مسلمان بچ رہی نہ اسلامی، تو ایسی دلالی کر کر جہنم میں نہ جاؤ۔ دوسرا سوال، اگر یہ ہمارے سمویدھان کے انوچھید 25 میں دیا ہوا دھارمک سوتنترتا کے ادھیکار کی بات ہے تو سیم یہی ادھیکار علی گڑھ مسلم وشودیالیہ میں یا جامعہ میں پڑھنے والے غیر مسلم چھاتروں اور چھاتراؤں کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ وہاں پر ڈریس کوڈ پالیسی اور اسکول کی پالیسی کی بات کر کر غیر مسلم بچوں کو شیروانی یا شلوار قمیض پہننے کے لیے مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسرا سوال، آرٹیکل 25 کے تحت علی گڑھ اور جامعہ کے بچیوں کو یا بچوں کو اپنا اپنا لباس پہننے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، پوچھ رہی ہیں آپ۔ اس کا جواب سنیے کہ وہاں پر آج بھی جامعہ میں میں نے خود دیکھا ہے غیر مسلم لڑکیاں اپنی مرضی کا لباس جینز ٹاپس ٹی شرٹس پہن کر آتی ہیں، مرضی کا، آج بھی چل رہا ہے، کیونکہ بھارت میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اسی لیے کوئی برقع پہنتی ہے لڑکیاں مسلمان، کوئی غیر مسلم لڑکیاں جینز ٹاپس میں آتی ہے جامعہ میں۔ تو آپ جھوٹ اور نفرت پھیلا کر، ساورکر کی دلالی کر کر، انگریزوں کے ساتھ مل کر دیش کو ٹکڑے ٹکڑے اور بربادی نہ کریں، RSS کے پلے نہ بنے۔ تیسرا سوال، اگر یہ مہیلاؤں کے چننے کے ادھیکار کی بات ہے تو میرے جیسی مسلمان مہیلائیں جو حجاب نہیں کرنا چاہتی ہیں یا پھر اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں، جو بال کھولنا چاہتی ہیں، جو سوتنترتا کے ساتھ جینا چاہتی ہیں، ان کے چننے کے ادھیکار کا کیا؟ ان کو کافر ہونے کا یا خراب مہیلا ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ تیسرا سوال، آپ نے کہا ہے کہ جو مہیلائیں بے پردہ آوارہ طور پر پھرنا چاہتی ہیں بال کھلے رکھ کر، ان کے ادھیکار کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اگر یہ فریڈم آف چوائس کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے صبحی خان، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لڑکیوں عورتوں کی اور سب کی حفاظت چاہتے ہیں، سلامتی شانتی انتی چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے احکام نازل فرمائے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت دے کر اس کو نافذ کیا۔ اب اگر آپ اس پر نہیں چلنا چاہتی ہے، آوارہ بے پردہ پھرنا چاہتی ہیں، تو دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے بھارت کے اندر لڑکیوں کے ساتھ۔ جیسا آسارام کے آشرم میں، گرمیت رام کے آشرم میں، چنمیانند کے آشرم میں، کٹوا میں مندر میں جب بچیاں بے پردہ گئی تو کیا حال ہوا، ہاتھراس کی بیٹی کے ساتھ کیا حال ہوا، ریپس اور گینگ ریپس میں مولسٹیشن میں بھارت نمبر 1 ہو گیا، سب سے انسیف پلیس ہو گیا بھارت۔ کیوں؟ ہمارے پاس حجاب نہیں ہے اور ہمارے پاس ریپ کی سزا موت نہیں ہے، ریپ کرنے والے کی سزا موت نہیں ہے اور مرڈر کرنے والے کی سزا موت نہیں ہے، سعودی عرب کی طرح قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اسی لیے لڑکیاں محفوظ نہیں رہ رہی ہے، اسی لیے ہم صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی حجاب کریے، ریپسٹ کو موت کی سزا دیجیے، مرڈرر کو موت کی سزا دیجیے، بھارت کی بیٹیوں کو بچائیے۔ لیکن یہ نہیں مانا جا رہا ہے تو بربادی آ رہی ہے۔ آپ بھی بے پردہ آوارہ پھرنا چاہتی ہیں تو پھریے، بے پردہ اور تباہی کی طرف جائیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی پریشانی ہو جائے گی۔ چوتھا اور آخری سوال،
हमारे घर की अगर कोई डोरबेल बजाए कोई नकाबपोश व्यक्ति, क्या हम बिना उसकी पहचान देखे उसको अपने घर में घुसने देते हैं? हम अपने घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। बिना जाने बिना पहचाने अपने घर में जब हम किसी को नहीं घुसने देते हैं, तो पहचान छुपाए हुए नकाबपोश लोगों को हम समाज में और अपने देश में कैसे घूमने दे सकते हैं? चौथा सवाल, सूबी खान ने कहा कि नकाबपोश व्यक्ति को घर में नहीं आने देंगे सिक्योरिटी की वजह से, तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से औरतों को नकाब कैसे लगाने देंगे? हालात खराब चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि धूप से बचने के लिए गर्मी के दिनों में लाखों करोड़ हिंदू बेटियां भी नकाब लगा लेती हैं, उस पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती? फिर कहते हैं मेरा स्किन प्रोटेक्ट करना है। स्किन प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देश प्रोटेक्शन? देश प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर नकाब पर पाबंदी क्यों नहीं? वो हिंदू बेटियों की कोरोना हो गया था, कोरोना का ड्रेस पहनकर डॉक्टर की शक्ल में डाकू भी आ जा सकता, तो उस पर पाबंदी क्यों नहीं? आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, किसी की स्किन बचाना है, किसी की जान बचाना है। वैसे ही यहां पर इस्लाम में हिजाब और नकाब किसी की इज्जत बचाना है। और सऊदी अरब में फिंगर प्रिंटिंग से आइडेंटिफिकेशन आ गया, ये टेक्नोलॉजी लेकर आ जाइए, कामयाब हो जाइए। एक अल्लाह मालिक रब की इबादत, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। कुरान हदीस पढ़ते तो समझते, वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ पढ़ते तो समझते। ना कुरान हदीस पढ़े सुबुई खान तुम और तुम्हारे आरएसएस के दलाल गुरु, ना वेदा गीता उपनिषद पढ़े, इसलिए बर्बादी में जा रहे। पढ़ो धार्मिक किताबें, अल्लाह की इबादत और नबी की इताअत और हिजाब से कामयाब हो जाओ।